خلائی مخلوق کی تلاش، چند دلچسپ حقائق۔ دوستو، خلائی مخلوق کی تلاش کے بارے میں اور چند دلچسپ حقائق کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ کیا اس کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی مخلوق ہے جو ہماری جتنی ذہین ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت ٹھنڈ۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی نظریں ہیں اس وقت RD مشن پر۔ اگر مناسب لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ نمبر 1، چاند کے باسی۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گیلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ لیکن شروع میں چاند پر نظر آنے والے دبوں کو سمندر سمجھا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دبے سمندر نہیں ہیں، بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ نمبر 2، طویل قامت مریخی باشندے۔ ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے ہمارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسمی اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ ولیم ہرشل کا کہنا تھا کہ سرخ سیارے ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ نمبر 3، برتر زحل۔ مشہور جرمن فلاسفر امانوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اس لیے اس کے باسی احمق، جبکہ زحل کانٹ کے زمانے میں دریافت شدہ سب سے دور سیارہ تھا کہ باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ نمبر 4، خلائی مردم شماری۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد ٹامس ڈک نے سن 1848 یعنی کہ 1948 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والے خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت کا انگلستان تھا یعنی کہ انگلینڈ تھا، تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ نمبر 5، چاند پر زندگی۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ یوروپا جو مشتری کے گرد گھومتا ہے، اور اینسلاڈس زحل کا ایک چاند۔ ان دونوں چاندوں پر مائع سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے، جس سے یہ سمندر اندر سے مائع حالت میں ہیں۔ نمبر 6، دور کی دنیایں۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسی 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے، اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 7، زندگی کے آثار۔ لیکن دوربین سے دور دراز واقع سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوربینیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ دوسرے نظام ہائے شمسی کے سیاروں کی تصویریں لے سکیں۔ ایک طریقہ ایسی گیسوں کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں،
مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کردہ ہے۔ نمبر 8، سازگار خطہ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈ۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پراکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ نمبر 9، شمسی بادبان۔ دوستو، خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اسی طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے کہ بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پراکسیما سینٹوری تک پہنچنے تک 20 سال لگیں گے۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ نمبر 10، ذہین خلائی مخلوق۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوا تو وہ کس حیثیت میں ہوں گے، کس شکل میں ہوں گے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے کہیں زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتے ہوں اور مکمل طور پر روبوٹوں کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔